بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رمضان المبارک کے روزوں کے سلسلے میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک تعلیمات حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ جب رجب کا مہینہ آتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم دعا فرماتے: اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان و بارک لنا فی رمضان، یعنی رمضان المبارک سے 2 مہینے پہلے ہی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم رمضان المبارک کے لیے دعا فرماتے تھے کہ اے اللہ ہمیں رمضان کے روزے عطا فرما، رمضان المبارک کی بہاریں ہمیں نصیب فرما۔ اس حدیث مبارکہ سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم رمضان المبارک کے روزوں کا کس قدر انتظار فرمایا کرتے تھے۔ مسند احمد میں ایک اور حدیث ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ماہ رمضان المبارک کی آنے کی بشارت اپنے اصحاب کو دیا کرتے تھے۔ اب جو بشارت دی جاتی ہے وہ اس بات پر ہی دی جاتی ہے جو انسان کو بہت اچھی لگے یا جس کا بڑی شدت کے ساتھ انتظار ہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے اصحاب کو ماہ رمضان المبارک کے آنے کی بشارت خود دیا کرتے تھے۔ پھر کنز العمال میں ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم رمضان المبارک کے آنے پر یہ دعا بھی اپنے اصحاب کو سکھلاتے تھے کہ اس دعا کا اہتمام کرو، رمضان آ رہا ہے۔ وہ دعا کیا ہے؟ فرمایا: اللہم سلمنی لرمضان وسلم رمضان لی وسلمہ لی متقبلا، یعنی یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم رمضان المبارک کے آنے پر دعا پڑھتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رمضان المبارک میں کیفیت اور حالت کیسی ہوتی تھی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ماہ رمضان المبارک میں قیدیوں کو چھوڑنے کا حکم ارشاد فرمایا کرتے تھے کہ جو قیدی ہوں، جو میدان جہاد میں کافر پکڑے گئے، جن کو قیدی بنایا گیا ہو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم رمضان المبارک کی خوشی کی وجہ سے قیدیوں کو آزاد کرنے کا حکم ارشاد فرما دیتے تھے۔ پھر اس کے ساتھ آپ کی جو کیفیت تھی وہ یہ تھی کہ رمضان المبارک میں آپ کسی بھی سائل کو واپس نہیں فرماتے تھے، یعنی رمضان المبارک میں اتنی سخاوت ہوتی، اگر کوئی مانگنا والا آتا، کوئی سائل سوال کرتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سائل کو کبھی محروم نہیں فرماتے، بلکہ جو موجود ہوتا عنایت فرما دیا کرتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم شعبان کے آخر میں رمضان کی فضیلت اور اہمیت پر اپنے اصحاب کو خصوصی طور پر وعظ فرمایا کرتے تھے۔ اس لیے رمضان المبارک سے پہلے لوگوں کو وعظ کرنا، رمضان المبارک کے فضائل اور برکات سے آگاہ کرنا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ مبارک سنت ہے۔ تو بہرحال رمضان المبارک آ رہا ہے، آج اتوار ہے، پاکستان میں امید ہے کہ منگل والے دن تراویح ہوں اور بدھ والے دن انشاءاللہ رمضان المبارک کا روزہ ہوگا۔ اس لیے اس دعا کا اہتمام کر لیجئے، اگر بعد میں نہ پڑھ سکیں تو ابھی ہی میرے ساتھ مل کر بھی پڑھ سکتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے اصحاب کو رمضان کی آمد پر یہ دعا سکھلاتے تھے۔ میرے ساتھ اس کو دہرا لیں گے تو چلو یہ سنت بھی زندہ ہو جائے گی، آسان ہے۔ اللہم سلمنی
لرمضان، بالکل آسان ہے، اللہم سلمنی لرمضان۔ اگلا جملہ ہے وسلم رمضان لی، وسلم رمضان لی۔ تیسرا جملہ وسلمہ لی متقبلا، وسلمہ لی متقبلا۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے اصحاب کو دعا یاد کروایا کرتے تھے، یعنی رمضان کی سلامتی کی دعا مانگتے تھے، ہمیں سلامتی کے ساتھ عطا، ہمیں رمضان کو ہمارے لیے سلامتی والا بنا، ہمیں رمضان کے لیے سلامتی والا بنا، اور ایسا سلامتی والا بنا کہ رمضان المبارک کی عبادات ہماری قبول ہو جائیں۔ یہ اس دعا کا مفہوم ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم مانگا کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ تمام ایمان والوں کو رمضان المبارک کے روزے صحت، عافیت اور سلامتی کے ساتھ نصیب فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار وقنا عذاب القبر وقنا عذاب الحشر وقنا عذاب المیزان، وصلی اللہ تعالی علی رسول خیر خلقہ وعلی آلہ واصحابہ وازواجہ واہل بیتہ اجمعین برحمتک یا